اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما ابتغاء وجه الله بعد الله وجعه 70 خريفا من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا. اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا اور رمضان جیسا بابرکت عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے. اس کے بعد آتا تھا درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، عزیز دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میری ماں و بہنوں، ابھی ہم لوگ عظیم مہینے سے، ایک بابرکت مہینے سے ابھی ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں، رمضان المبارک، جس میں ہم نے الحمدللہ امید کرتے ہیں کہ خوب عبادتیں کی ہوگی. ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اس مہینے میں، اس عظیم مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں کی گئی عبادتوں کی اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے صیام قیام اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اس میں کیے ہوئے صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں ہونے والی خطاؤں اور غلطیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں درگزر فرمائے، آمین. عزیز بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں و بہنوں، اس مہینے میں ایک عظیم عبادت جو تھی، جس کو ہم لوگ کنٹینیو کر رہے تھے، جس کو ہم لوگ مسلسل کر رہے تھے، وہ عبادت تھی روزے کی عبادت. عام طور سے میرا اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر سال بھر روزوں سے چھٹی ہو جاتی ہے، سال بھر ہم لوگ روزوں سے چھٹی لے لیتے ہیں. مگر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شریعت نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہے، تو اس میں فرائض کے ساتھ ساتھ شریعت نے کچھ نوافل کی بھی ترغیب دلائی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض اگر کی ہے تو کچھ نواز اللہ رب العالمین نے وہ نوافل بھی ہم کو بتائی ہے، نوافل کا راستہ بھی ہمیں بتایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صدقات، زکوٰۃ کو جو فرض کیا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل زکوٰۃ کا بھی، نفل صدقات کا بھی ہمیں حکم دیا ہے. نفل صدقات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں
حکم دیا۔ اسی طرح جہاں حج کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور فرض قرار دیا، وہیں شریعت نے نفل حج پر بھی ابھارا ہے۔ تو جیسے شریعت نے روزے فرض قرار دیے ہیں نا، تو اسی کے ساتھ ساتھ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ شریعت نے کچھ نفل روزوں کی بھی ترغیب دلائی، کچھ نفل روزے رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، کچھ نفل روزوں کے راستے بھی ہمیں شریعت نے دکھائے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا تو اب روزوں سے چھٹی مل گئی، روزوں سے فرصت مل گئی۔ آپ یاد رکھیں کہ رمضان کے روزوں کی جو فضائل ہیں نا، کچھ فضائل تو عمومی فضائل ہیں، ہم بارہا رمضان میں ہم نے سنا ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن اس میں کچھ فضائل عمومی بھی ہے کہ جو نفل روزوں پر بھی داخل ہوتے ہیں، جو نفل روزوں پر بھی وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ آئیے اس سے پہلے کچھ نفل روزے جو شریعت نے مجھے اور آپ کو سکھائے ہیں وہ میں اور آپ دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اس کے فوائد بھی میں اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے ڈھیروں فوائد مجھے اور آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے نا میں برائیوں سے نہیں بچ پا رہا ہوں، میں جو ہے غلطیوں اور خطاؤں سے نہیں بچ پا رہا ہوں۔ کیوں نہیں بچ پا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ راستے دکھائے ہیں ہمیں کہ اگر یہ عمل کرو گے تو اس طرح کی برائیوں سے محفوظ رہو گے، اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہو گے۔ اگر میں اور آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ روزے مہینے کے اعتبار سے بتائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی نے کچھ روزے مہینے کے اعتبار سے بتائے ہیں، جیسے ذی الحجہ کے روزے۔ ذی الحجہ ابھی آئے گا مہینہ آگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ 8 دن کے تو مسلسل نفل روزے ہوتے ہیں، اور 90 دن کا جو روزہ ہوتا ہے وہ عرفہ کا روزہ ہوتا ہے۔ لہذا جو نفل روزے شریعت نے مجھے اور آپ کو بتائے ہیں اس میں ایک روزہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن کے ہیں۔ ہمارے عام طور سے عاشورہ کا روزہ تو یہ عرفہ کا روزہ تو ہم لوگ رکھتے ہیں، لیکن پورے 9 روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، پورے 9 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بتائی گئی، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھتے ہیں، اس میں خصوصاً عرفہ کا روزہ جو بڑا عظیم روزہ ہے، جو بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرفہ کا جو روزہ ہے یہ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ 1 سال کے اگلے یعنی آنے والے 1 سال میں جو صغیرہ گناہ ہوں گے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، اس کا کفارہ ہوگا، اور 1 سال پیچھے کے یعنی 1 سال پیچھے جو گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا کفارہ ہوگا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو نفل روزے شریعت نے بتائے ہیں نا، اس کے میں اور آپ اہتمام کریں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کے روزے، جس میں 9 دن کے روزے، کیونکہ 10واں دن عید کا دن ہوتا ہے، اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، لہذا ابتدائی 9 دن کے روزے، خصوصاً عرفہ کا روزہ۔ اسی طرح شریعت نے ہمیں جو نفل روزوں کی ترغیب دلائی ہے، اس میں ایک اور مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں 4 مہینے ایسے ہیں نا جس میں شریعت نے روزے خصوصی طور پر بتائے ہیں۔ ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہو گیا، دوسرا مہینہ محرم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ محرم کے مہینے کے ہیں، اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ آپ دیکھیں کہ جس بھی چیز کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کہیں بیت اللہ کا گھر، اس کی گھر، تمام گھروں میں اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کہیں ناقۃ اللہ، تمام ایسی اونٹنی جو اللہ کی ہے، یعنی تمام اونٹنیوں میں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو جس کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کا نام جڑ جائے یا اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو جائے، وہ چیز عظیم سے عظیم تر ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے محرم کو کیا کہا؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے یہ اللہ رب العالمین کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اور محرم میں ایک روزہ جو عاشورہ کا میں اور آپ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گیا آپ نے دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی، لہذا اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا کہ اس کے تو تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں، تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم اس کی خوشی منائیں، ہم اس دن روزہ رکھیں۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔
اور آپ نے اس کی فضیلت کیا بنائی؟ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ، کہ میں عرفہ عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں، پچھلے کے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عاشورہ کے روزے کا بھی اہتمام کریں، 10ویں محرم کے روزے کا، اور خصوصاً پیارے نبی نے کہا تھا، آپ نے حالانکہ رکھا نہیں لیکن آپ نے ترغیب دلائی، کہف کے فَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 اور 10 دونوں تاریخ کا روزہ رکھوں گا، یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھوں گا۔ لہذا اہل علم کہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں نا تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں۔ بہتر تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا رکھا جائے، اور اگر انسان 9 محرم کا نہیں رکھ پایا تو کم سے کم 10 اور 11 کا رکھ لیں، اور اگر وہ بھی نہیں رکھ پا رہا ہے تو کم از کم اسے 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے جو عاشورہ کا روزہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ان لوگوں سے کہ تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، لہذا یہ روزہ بھی بڑا عظیم ہے، عاشورہ کا روزہ بھی مجھے کو رکھنا چاہیے۔ تو ایک روزہ شریعت نے ہمیں جو ہے عاشورہ کا بھی سکھایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کا روزہ گیا، اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ، اسی طرح سے شریعت نے مجھے اور آپ کو ایک اور روزہ، ایک اور مہینے کی طرف ترغیب دلائی ہے روزہ رکھنے کی، وہ ہے شعبان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان کلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شعبان کا روزہ رکھتے تھے، یعنی تقریباً مہینے کا روزہ رکھ لیتے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ پورے مہینے کا روزہ کسی مہینے میں نہیں رکھتے، یعنی یصوم اکثرہ کلہ۔ اہل علم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی پورے شعبان کا روزہ رکھتے، یعنی اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ شعبان کا مہینہ جب آئے تو اس میں بھی روزوں کا اہتمام کیا جائے، اس میں بھی روزے رکھے جائیں، حتیٰ کہ وہ روایت جو ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو تم روزہ نہ رکھو۔ یہ عام نہیں ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے، جو روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو تم روزہ نہ رکھو، کیونکہ ابھی ہم نے رمضان گزارا ہے نا، اور رمضان سے جسٹ پہلے والا مہینہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے کہا کہ آدھا شعبان گزر جائے، چونکہ تمہیں عادت نہیں ہے تو تم روزہ مت رکھو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تکلیف میں آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ اور رمضان کے روزے جو فرض ہے وہ نہ رکھ پاؤ۔ لہذا جن لوگوں کو عادت ہے روزہ رکھنے کی، جو سال بھر روزوں کا، نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ لوگ شعبان کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہم نے دیکھا، ایک مہینہ محرم کا ہم نے دیکھا، اسی طرح سے ایک مہینہ شعبان کا ہم نے دیکھا۔ اچھا، ایک اور مہینہ جو بڑا عظیم مہینہ ہے، جس کے روزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت والے بتائے ہیں، وہ مہینہ ہے جس سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، یعنی شوال کے روزے۔ شوال کا مہینہ بڑا عظیم اور بڑی فضیلت ہے اس روزے کی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اسی کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورا زمانہ روزہ رکھا۔ کانا کصیام الدہر، یعنی ایک زمانے کا اس نے روزہ رکھا، اور دہر کا معنی عربی میں زمانے کا ہوتا ہے۔ آپ قرآن میں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا نا، جو ہے حضرت سورہ دہر میں اللہ رب العالمین نے هل اتى على الانسان حين من الدہر، تو دہر کا معنی ہوتا ہے زمانے کا۔ تو اب زمانے سے کیا مراد ہے؟ تو اسی کی حدیث کی تشریح ایک دوسری حدیث ہے جو صحیح ابن حبان کی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا کصیام السنہ، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے 30، اس کے بعد شعبان کے 6 روزے، شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کانا کصیام السنہ، تو اس نے پورے سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کر لیا، اس کو پورے سال بھر کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، صرف رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے، تو پورے سال بھر کے روزوں کا اجر ملے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ 30 روزے رمضان کے رکھنا ہے، 6 روزے شوال کے رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا اجر مجھے اور آپ کو عطا کرے گا۔ اور ابھی شوال سے ہم گزر رہے ہیں، آج شوال کی 2 تاریخ ہے، پورا مہینہ میرے اور آپ کے پاس ہے، صرف اور صرف 6 روزے رکھنے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ابتدائی رمضان کے ساتھ ہی ملا دے۔ اہل علم نے اس بات کو افضل قرار دیا ہے کہ انسان ابتدائی رمضان کے ساتھ
شوال کے روزوں کو ملا لیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ثم اتبع ستا من شوال، کہ رمضان کے روزوں کی پیروی کرتے ہوئے فوراً اس کے بعد وہ شوال کے روزے رکھ لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال اس بندے کو روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ اور اس کا حساب بھی پیارے نبی نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حساب بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا سیام شہر رمضان بعشرۃ اشہر، رمضان کا جو 30 روزہ ہے نا یہ 10 مہینوں کے برابر ہے۔ رمضان کے 30 روزے یہ 10 مہینوں کے برابر ہے۔ اب آپ حساب لگا لیں، رمضان کے 30 روزے یہ 10 مہینوں کے برابر ہے، یعنی ایک روزے کتنا 10 نے کیا، ایک روزوں کے برابر 10 نے کیا، یعنی آپ نے رمضان کا جو ایک روزہ رکھا ہے اگر شوال کے روزوں کے ساتھ ملا لیں گے نا تو ایک روزے کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملے گی؟ 10 نیکیاں ملے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَلَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ لہذا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ رمضان کے ایک روزے کی فضیلت یعنی رمضان کے 30 روزے یہ 10 مہینوں کے برابر ہے، اور آگے آپ نے فرمایا شوال کے 6 روزے یہ 2 مہینوں کے روزے کے برابر ہے۔ شوال کے 6 روزے یہ 2 مہینوں کے روزے کے برابر ہے، یعنی ایک انسان جب رمضان کے 30 روزے رکھ لیتا ہے اور اسی کے ساتھ ملا کر کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے علامہ ابن رجب کے مطابق یہ کون سے روزوں کا اجر مل رہا ہے؟ نفل روزوں کا نہیں۔ اگر ایک انسان رمضان کے فرض رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو علامہ ابن رجب کہتے ہیں کہ گویا اس کو سال بھر فرض روزوں کا اجر ملے گا، فرض روزوں کا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ بعض اہل علم نے اس پر یہ بات ذکر کی کہ اگر انسان رمضان کے 30 روزے رکھ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مہینے میں اگر 6 روزے رکھ لے گا تو ویسے بھی سال بھر کے روزوں کا اجر اس کو مل سکتا ہے، کیونکہ ایک روزے کے بدلے کی نیکیاں کتنی ہیں؟ 10 گنا بڑھ کر کے۔ تو اگر اس حساب سے آپ کاؤنٹ کریں تو رمضان کے صرف آپ 30 رکھ لیں اور کسی بھی مہینے میں 6 روزے رکھ لیں تو آپ کو سال بھر روزوں کا اجر تو ملے گا، لیکن وہ نفل روزوں کا اجر ملے گا، وہ نفل روزوں کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ رمضان کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ کیونکہ آپ کاؤنٹ کر کے دیکھیں، رمضان کے 30 شوال کے 6 ٹوٹل ہو گئے 36، اور آپ اس کو حساب لگا لیں 10 گنا بڑھا کر کے، 36 کو 10 گنا بڑھا کر کے حساب لگا لیں تو کتنا ہوتا ہے؟ 360۔ اور آپ کو پتا ہوگا انگلش میں ہمارے ہاں جو دن ہوتے ہیں انگلش کیلنڈر میں، شمسی کیلنڈر میں وہ 365 ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ قمری کیلنڈر میں دیکھیں گے اسلامی کے اعتبار سے تو ٹوٹل دن ہوتے ہیں 360 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ 36 روزے 10 گنا بڑھ کر کے 360 روزوں کا اجر ملے گا۔ اچھا اب آپ ایک بات یہاں پر غور کریں، آپ کہیں گے بھائی کبھی کبھار روزے 29 کے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، ابھی تو ہم نے 30 کا گزارا یہ مہینہ، اس سے پہلے والے کئی روزے ہم نے 29 کے گزارے۔ اگر آپ اس حساب سے کاؤنٹ کریں تو 29 وہ اور 6 یہ کتنے ہو گئے؟ 35۔ اب 35 کا 10 گنا کتنا ہو گیا؟ 350۔ آپ کہیں گے 10 دن کم ہو گئے، تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہران لا ینقصان، 2 مہینے ایسے ہیں جو کبھی کم نہیں ہوتے، جو کبھی ناقص نہیں ہوتے۔ 2 مہینے شہران لا ینقصان، 2 مہینے ایسے ہیں جو کبھی ناقص نہیں ہوتے۔ شہر عید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں عید کے مہینے، ایک عید الفطر کا اور دوسرا عید الاضحیٰ، یہ مہینے ایسے ہیں کہ اگر 29 روزے بھی ہوئے نا تو مجھے اور آپ کو پورے 30 روزوں کا اجر ملے گا۔ اگر ہم نے رمضان کے 29 روزے بھی رکھے نا تو اللہ تعالیٰ پورے کے پورے 30 روزوں کا اجر دے گا۔ لہذا چاہے آپ 29 رکھو چاہے آپ 30 روزے رکھو، آپ کو 30 روزوں کا ہی اجر ملنے والا ہے۔ اس حساب سے اگر آپ کاؤنٹ کر لیں تو شوال کا 6 روزہ اگر میں اور آپ رکھ لے جاتے ہیں تو گویا اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو پورا مہینہ فرض روزے رکھنے کا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کیا مجھے اور آپ کو اس اجر سے پیچھے رہنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس اجر سے محروم رہنا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شاندار موقع مجھے اور آپ کو بتایا، اتنا شاندار راستہ بتایا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور اس میں آگے بڑھیں اور شوال کے بھی 6 روزے اب ہم رکھ لیں، کیونکہ دیکھیے رمضان کے بعد چونکہ رمضان میں پریکٹس ہو چکی ہے مہینے میں روزہ رکھنے کی، لہذا ہمیں چاہیے کہ شوال کے بھی ہم فوری طور پر روزے رکھ لیں، کیونکہ آپ ڈیلے کریں گے تاخیر کریں گے نا تو پھر دل تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگا رکھنے کے لیے، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے۔ تو کوشش آپ کریں کہ جلد سے جلد آپ ان 6 روزوں سے فارغ ہو جائے تاکہ مجھے اور آپ کو پورے سال بھر فرض روزے رکھنے کا اجر ملے، سال بھر فرض روزوں کا اجر میں اور آپ حاصل کر سکیں۔
تو عزیز بھائیوں دوستوں میری ماؤں بہنوں خصوصاً عورتوں کے لیے یہ چیز زیادہ آسان ہے کیونکہ گھر میں رہنا ہے, سارے گھر کے کام کرنے ہیں اور گھر ہی میں رہنا ہے, لہذا انہیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے یہ روزے رکھنا. ہاں مردوں کے مقابلے میں ان کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ گھر میں ان روزوں کا اہتمام کر لیں. تو یہ 4 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ جس میں عمومی طور پر روزے انسان کو رکھنے چاہیے. نفل روزوں کی شریعت نے ان مہینوں میں ترغیب دلائی ہے. ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن کے روزے, ہاں خصوصاً اس میں عرفہ کا روزہ, اسی طرح محرم میں عاشورہ کا روزہ اس سے 1 دن پہلے اور یا پھر اس سے 1 دن بعد یا عاشورہ کا کم از کم روزہ رکھ لیں. اسی طرح تیسرا مہینہ شعبان کا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے, اور چوتھا مہینہ جو ہے شوال کا جس میں نفل روزہ مجھے اور آپ کو رکھنا ہے, جس میں 6 روزے رکھنے سے اللہ رب العالمین پورے سال بھر روزوں کا مجھے اور آپ کو اجر عطا کرتے ہیں. اسی طرح شریعت نے مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حکم دیا. جیسے یہ مہینوں کے روزے ہوئے نا, اب ہر مہینے میں 3 روزہ آپ رکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی کا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث, کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی, لا ادعوہن حتی اموت. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس پر عمل کرتا رہا یہاں تک کہ میں وفات ہو جاؤں, یعنی میں فوت ہو جاؤں اس وقت تک مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم دیا 3 چیزوں پر. پہلا فرمایا ثلاثۃ صیام من کل شہر, 3 روزے ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا. اور دوسرا اس بات کا حکم دیا وصلاۃ الضحیٰ, کہ میں چاشت کی نماز ساری زندگی ادا کروں. اور تیسری چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حتی انوم حتی اوتر, کہ علی وتر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تیسری چیز کا جو حکم دیا وہ یہ کہ میں سونے سے قبل وتر ادا کروں. یہ 3 چیز ایسی تھی جس پر میں نے ساری زندگی عمل کیا, ساری زندگی. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ روزے مہینے کے کسی بھی حصے میں رکھے جا سکتے ہیں, یعنی آپ ابتدائی مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں, آپ درمیانی مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں, آخری مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک روایت جو سنن ترمذی کے ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ذر کو جو ہے نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا صمت 3 ایام من کل شہر, جب تو ہر مہینے کے 3 روزے رکھے فصم, تو روزہ رکھ 13 و14 و 15. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تو مہینے کے 3 روزے رکھے نا تو تجھے چاہیے کہ تو 13 تاریخ کو رکھ, 14 تاریخ کو رکھ اور 15 تاریخ کو رکھ. عمومی طور پر اگر آپ مہینے کے 3 روزے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی دن میں رکھ سکتے ہیں. ابتدا میں بھی رکھ سکتے ہیں, آپ 1, 2, 3 تاریخ کو بھی رکھ سکتے ہیں, یا آپ آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں, یا درمیانے میں بھی کسی دن میں رکھ سکتے ہیں. لیکن افضل بہتر عمل کے اعتبار سے جو ہے ایام 20 جن کو ہم کہتے ہیں جس میں چاند مکمل ہو جاتا ہے, تو چاند کی 13, 14, 15 یہ 3 تاریخ کو آپ رکھ سکتے ہیں. ان 3 تاریخوں کو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, یہ بہت افضل عمل ہے. آپ کو پتا ہے ایک اور روایت سنن صحیح ابن حبان کی ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام 3 ایام حر الصدر, کہ مہینے کے 3 روزے رکھنا یہ دل کو پاک کرنے والا ہے, یہ دل کو صاف کرنے والا ہے, یہ دل کو صاف کرنے والا ہے, پاک کرنے والا ہے. اہل علم نے کہا کہ دل کو صاف حر الصدر سے مراد کیا ہے؟ حر الصدر سے مراد یہ ہے کہ انسان کینہ سے, بغض سے, عداوت سے, نفرتوں سے, غصے سے دل پاک ہو جاتا ہے, دل کو صاف رکھتا ہے اللہ رب العالمین. کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک انسان دوسروں سے حسد کر رہا ہے, بغض کر رہا ہے, دل سے نکل نہیں رہی ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے میں بچوں اس گناہ سے, میں جو ہے ایک دوسرے سے حسد کرنے سے بچوں, میں کسی طرح سے جو ہے برائی سے بچوں. انسان کوشش کرتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا. یہ طریقہ اختیار کرے, ہر مہینے کے 3 روزے رکھیں, یعنی چاند کی قمری تاریخ کی, انگلش کیلنڈر کی نہیں بلکہ عربی کیلنڈر کی قمری تاریخ کی 13, 14, 15 ان 3 دنوں کے روزے کی عادت بنا لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیں گے. آپ نے فرمایا حر الصدر, انسان کا دل پاک اور صاف ہو جائے گا ان روزوں کے ذریعے سے. تو ایام میں اگر مجھے اور آپ کو روزے رکھنے ہیں تو 3 روزے میں اور آپ رکھ سکتے ہیں, ایک 13 تاریخ کو, 14 تاریخ کو, 15 تاریخ کو. یہ مہینے کے 3 روزے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا, کہا کہ یہ 3 روزے رکھنا, 3 دن روزہ رکھنا یہ والے دنوں میں افضل ہے, ورنہ آپ پورے مہینے میں کبھی بھی 3 روزے رکھ سکتے ہیں. اسی طرح
شریعت نے، یہ تو مہینہ واری روزے ہو گئے، اسی طرح ہفتے والے روزے کو شریعت نے مجھے اور آپ کو سکھائے، وہ ہے پیر اور جمعرات کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال العباد یعرض علی اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں یوم الاثنین والخمیس، پیر اور جمعرات کے دن، پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور پیارے نبی نے فرمایا وَأَحَبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں، تو میں روزے سے رہوں۔ کیا اللہ کے نبی اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ تو کیا مجھے اور آپ کو پسند نہیں کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اور آپ کو نہیں پسند کرنا چاہیے کہ جب ہمارے اعمال پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں تو اس حالت میں اور آپ روزے سے رہو؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے تھے، اور آپ ان روزوں کی پابندی کرتے تھے۔ آپ ہر پیر اور جمعرات کے دن، یعنی منڈے اور تھرسڈے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور اس کے اور بھی وجوہات اللہ کے نبی نے بتائے۔ ایک وجہ بتائی ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، یعنی پیر کا دن جس دن میں پیدا ہوا اس دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور دوسری وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بتائی، وہ فرمایا وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھ پر جو ہے وحی نازل کی گئی، اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزوں کی پابندی کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دونوں روزوں کی پابندی کریں۔ جہاں ہمیں شریعت نے مہینہ واری روزے سکھائے ہیں، وہاں ہفتے میں رکھنے والے روزے بھی سکھائے ہیں کہ میں اور آپ پیر اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھیں۔ یہ بہت افضل عمل ہے عزیز بھائیوں، یہ بہت اچھا عمل ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ جب پیارے نبی کو وہ چیز پسند تھی تو ہمیں بھی وہ چیز پسند آنی چاہیے۔ جو چیز پیارے نبی کو پسند تھی وہی چیز مجھے اور آپ کو بھی پسند آنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان روزوں کا اہتمام کریں، ہفتہ واری پیر اور جمعرات۔ دیکھیے کیسا ہے نا، تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھار، آپ اگر عادت بنا لو نا تو بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی روزہ رکھنے میں۔ جیسے اب رمضان میں جب ہم نے روزوں کی ابتدا کی تھی تو آپ کو پتا ہوگا ابتدا میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی روزہ رکھنے میں، ابتدا میں پریشانی ہوئی، 3-4 دن تکلیف ہوئی، پھر اس کے بعد کے روزے انسان کو پتہ ہی نہیں چلے، مجھے اور آپ کو۔ ہاں کبھی کبھار روزہ پتہ چلے تو پتہ چلے، ورنہ عام طور سے روزہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہمیں رہنا ہوتا ہے گھر میں، آفس میں، ہاں وہی کام کرنا ہوتا ہے، وہی ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان روزوں کا اہتمام کریں، پیر اور جمعرات کے روزے آپ رکھیں۔ اور ایک روزہ جو شریعت نے ایک طریقہ جو روزے کا بتایا ہے، ایک تو دیکھیے ایک بات آپ سمجھیں کہ روزہ نفلی طور پر انسان رکھ سکتا ہے کبھی بھی، سوائے ممنوع اوقات کے جس سے شریعت نے منع کر دیا ہے، جیسے جمعہ کے دن خاص کر کے روزہ رکھنا شریعت نے منع کیا، تو آپ خاص کر کے کسی وجہ سے جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، ورنہ کوئی سببی روزے اگر آ جائے، جیسے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ جمعہ کے درمیان میں پڑ رہی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ اگر جمعہ کے دن پڑ رہا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن پڑ رہا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ لہذا سببی روزے چھوڑ کر کے عمومی طور پر شریعت نے خاص جمعہ کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھنے سے منع کیا، ورنہ عمومی آپ روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی سب سے افضل روزہ کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی فرمایا افضل الصیام صوم داؤد، روزوں میں سب سے افضل روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ یصوم یوما ویفطر یوما، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے اندر روزہ رکھنے کا جذبہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں روزوں کی فضیلت کو زیادہ سے زیادہ پاؤں، روزوں کے جو فوائد ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کروں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صوم داؤدی رکھ سکتے ہیں، صوم داؤدی ہم رکھ سکتے ہیں، یعنی ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن نہیں رکھنا، ایک دن رکھنا، ایک دن نہیں رکھنا، ایک دن رکھنا، ایک دن نہیں رکھنا۔ یہ شریعت نے ترغیب دلایا، اور اللہ کے نبی نے کہا افضل الصیام، یہ سب سے افضل روزے ہیں، یہ افضل روزے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے جو حضرت داؤد رکھا کرتے تھے۔ لہذا ایک انسان اگر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، ڈیلی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو۔ شریعت نے منع اس طرح کا طریقہ نہیں بتایا کہ ڈیلی آپ روزہ رکھو، سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رمضان کے کسی مہینے میں پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ لہذا آپ ضرور بھی ضرور جو ہے صوم داؤدی کا بھی اہتمام آپ کر سکتے ہیں، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا۔ اور روزوں کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار۔ آپ دیکھیں یہ عمومی روزوں کی جو شریعت نے نفل روزوں کی طرف جو ہمیں ترغیب دلائی ہے، یہ ان روزوں کا ذکر تھا۔ روزوں کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک نوجوان جو برائیوں سے، گناہوں سے نہیں بچ پاتا ہے، جو طرح طرح کی چیزوں سے نہیں بچ پاتا ہے، وہ رمضان میں بچا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج
فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو روزہ رکھنے کی طاقت تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ یہ آنکھوں کی نکاح آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے، اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے وَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ تو اس پر روزہ رکھنا ہے، تو اس پر روزہ ہے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء اس لیے کہ روزہ جو ہے خواہشوں کو توڑنے والا. وجا عربی میں وجا یجیء کہتے ہیں کچلنا، کسی بھی چیز کو کوٹنا کچلنا. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ روزہ انسان کی خواہشات کو توڑنے والا ہے، خواہشات کو کچلنے والا ہے. تو ایک انسان جس طرح سے رمضان میں گناہوں سے بچا ہوا رہتا ہے، اگر وہ روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ روزوں کی حالت میں بھی گناہوں سے بچا ہوا رہتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لڑنے والے کو جھگڑنے والے سے کہنے کا حکم دیا نا کہ انا صائم میں روزے سے ہوں، تو وہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، پورے سال بھر میں جب کبھی آپ روزہ رکھیں گے، جب کبھی آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا کریں، برا بھلا کہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے کہیں بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. انسان برائیوں سے بچ گیا، انسان غلطیوں سے بچ گیا. انسان بیٹھتا ہے چار لوگوں کے ساتھ غیبتیں کرنے کا، برائی کرنے کا دل کہتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے میں روزے سے ہوں، وہ چھوڑ دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه کہ جو شخص روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، برے کام کرنا نہیں چھوڑتا، تو ایسے شخص کا روزہ اللہ کے یہاں کوئی کام کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا. لہذا انسان اگر نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے برائیاں نہیں کرنی، مجھے غلطیاں نہیں کرنی. پورے سال بھر آپ اس کا اثر محسوس کریں گے. یاد رکھیے اگر میں اور آپ نفل روزوں کی عادت بناتے ہیں، ہمارے یہاں ہمارا ذہن بن چکا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس فرض روزے رکھ لیے تو مل گئی ابھی چھٹی، رمضان گیا تو روزوں سے چھٹی، پھر اگلے سال جب رمضان آتا ہے تبھی ہمیں روزوں کی یاد آتی ہے. عزیز بھائیوں یاد رکھو نفل روزوں کے بہت سارے فوائد. آپ کو پتا ہے ایک روایت جو سنن ابن ماجہ کی ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آپ نے فرمایا من صام یومن ابتغاء وجہ اللہ، جس نے ایک روزہ صرف اور صرف ایک روزہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے رکھا، پیارے نبی نے فرمایا بعد اللہ وجہہ 70 خریفا من النار، اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں. یعنی اگر آپ آج یہاں سے سفر کرنے کا ارادہ کر کے نکلیں تو آپ 70 سال تک سفر کرتے رہیں تو کہاں جا کر کے پہنچیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا دور اللہ رب العالمین جہنم سے اس بندے کو کرتا ہے جو کتنے روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف ایک روزہ رکھنے سے. علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، فرمایا من صام یومن ابتغاء وجہ اللہ، کہ جس نے صرف اور صرف ایک روزہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے رکھا، بعد اللہ وجہہ 70 خریفا من النار، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. لہذا عزیز بھائیوں کتنی فضیلت ہے، میری ماؤں بہنوں کتنی فضیلت ہے. بہت آسان عمل ہے روزہ رکھنا، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ عادت بنا لو، آپ اپنی عادت ڈال لو روزہ رکھنے کی، تو آپ یاد رکھو آپ کو یہ بہت فائدہ دے گی، بہت فائدہ دے گی. اور آپ جو ہے کبھی بھی اس کو جو ہے روزہ رکھ سکتے ہو، آپ جو ہے آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی روزہ رکھنے میں محسوس نہیں ہوگی. اور فوائد اور اس کے فوائد جو ہے، اس کے فضائل جو ہے، رمضان میں آپ نے جتنے سنے ہیں نا، جو رمضان کے ساتھ خاص ہے اس کو چھوڑ کر کے باقی سارے فوائد حاصل ہوگی. مثال کے طور پر روزے دار کی بدبو اللہ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہ صرف فرض کے لیے خاص نہیں ہے، نوافل میں بھی داخل ہے. اگر آپ نفل روزہ بھی رکھتے ہو، آپ کے منہ کی بدبو اللہ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے. ہاں باب الریان سے اللہ رب العالمین روزے داروں کو داخل کرے گا. یہ صرف فرض روزہ رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، اس میں نفل بھی داخل ہے. ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین باب الریان سے داخل کرے گا جو نفل روزوں کا پابند ہے، جو نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے، جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام جنہ، یہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، انسان کے لیے ڈھال ہے، برائیوں سے رکنے کا، جہنم سے رکنے کا، ہر طرح کی چیز ہے، ہر غلط چیز سے رکنے کے لیے ڈھال ہے. تو یہ صرف فرض کے لیے خاص نہیں ہے، یہ نفل کے لیے بھی ہے کہ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے ڈھال کا کام کرتے ہیں روزہ، ہاں، اور اس کو برائیوں سے دور رکھنے کی کا ذریعہ بنتے ہیں، جہنم سے دور رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی نا الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور قرآن اللہ کے یہاں سفارش کریں گے. اہل علم نے کہا کہ اس سے صرف فرض روزے مراد نہیں ہے، اس میں نفل روزے بھی داخل ہیں، کہ اگر آپ نفل روزوں کی بھی پابندی کرتے ہیں فرض کے ساتھ ساتھ
تو یہ روزے اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کی سفارش کریں گے، آپ کی سفارش کریں گے۔ ہاں، روزہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں نے اسے شہوتوں سے، کھانے پینے سے دور رکھا تھا، نماز کہے گی اللہ رب العالمین، قرآن کہے گا اللہ رب العالمین میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا تھا۔ لہذا یہ فوائد، سارے فوائد جو رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں، وہ سارے فوائد مجھے اور آپ کو ان روزوں سے حاصل ہو گئے، نفل روزوں سے۔ بعض دفعہ انسان کا ایسا ہوتا ہے نا کہ نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن دل نہیں چاہتا ہے، یا نفل روزہ رکھتا بھی ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے نا انسان، دیکھیں کتنا شریعت نے میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دی، کتنا اچھا موقع شریعت نے مجھے اور آپ کو دے دیا، کہا کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہو، اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کا کوئی من پسند کھانا حاضر ہو جائے، ہاں کہیں بریانی نظر آ جائے یا کوئی بھی ایسا اچھا کھانا جس کو آپ پسند کرتے ہو نظر آ جائے، تو شریعت نے کہا آپ کو توڑنے کی بھی اجازت ہے، آپ کو توڑنے کی بھی اجازت ہے۔ نفل روزہ، عام روزہ جو آپ رکھ رہے ہیں، مثلا آپ صوم داؤدی رکھ رہے ہیں، ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں، ایک دن افطار کر رہے ہیں، ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں، ایک دن افطار کر رہے ہیں، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو کوئی من پسند کھانا آپ کا نظر آ جائے تو آپ کبھی کبھار اس کو توڑ بھی سکتے ہو، اس کی قضا کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس داخل ہوئے اور پوچھا هل عندکم شیء، تمہارے پاس کوئی چیز ہے کھانے کی؟ حضرت عائشہ نے کہا لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اچھا، اس سے دیکھیے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے نا، اہل علم نے کہا کہ انسان کے لیے نفل روزوں کی نیت طلوع فجر کے وقت کرنا ضروری نہیں ہے، وہ زوال سے پہلے پہلے نفل روزوں کی نیت کر سکتا ہے۔ آپ صبح میں نیند میں سے اٹھے، آپ جو ہے صبح 8 بجے 7 بجے آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے سوچا چلو آج روزہ رکھ لیتا ہوں، آپ کا روزہ قابل ہے، آپ کا روزہ مانا جائے گا کیونکہ آپ نے زوال سے پہلے نیت کی ہے۔ لہذا نفل روزوں کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، آپ جو ہے صبح میں 7 بجے 8 بجے آپ اس کی نیت کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوئے، پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ هل عندکم شیء، حضرت عائشہ سے پوچھا، فرمایا حضرت عائشہ نے کچھ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا میں روزے سے ہوا۔ آج دیکھیں اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، وہ گھر کس کا ہے؟ نبی کا گھر ہے، اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ آج دیکھیے رمضان کا مہینہ ابھی ابھی ہم سے گزرا، کتنے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو رمضان کی عبادتوں سے محروم رہے، کیوں؟ کمانے کے چکر میں۔ آج انسان کے پاس اتنا، کم از کم ایک انسان کے پاس، وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اس کے پاس اتنا تو ہوتا ہے کہ 1-2 دن اس کا گھر آرام سے چل جائے، اس کے باوجود انسان کو فکر لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کل کہاں سے آئے گا، کہاں سے آئے گا، کل کہاں سے آئے گا۔ مال کے چکر میں، کمانے کے چکر میں نہ دین، نہ اس نے دین دیکھتا ہے، نہ جو ہے اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے، سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے، کس لیے؟ مال کمانے کے چکر میں۔ نبی کے گھر کو دیکھیے، حضرت عائشہ سے آ کر کے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انا صائم، میں آج کے دن روزے سے ہوں۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہے دخل علی یوم آخر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے دن ہم پر داخل ہوئے، اور اتنے میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پہلے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، اس بار حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو ہے ہدیے میں ان اہدی لک لنا حیث، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے حیث آیا ہے، کسی نے ہدیہ دے کر کے حیث بھیجا ہے، ایک قسم کا کھانا تھا عرب میں حیث، وہ بھیجا ہے، تو کھجور کا غالباً شاید وہ بنتا تھا حیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ پیارے نبی سے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے حیث آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا، اب میں روزہ توڑ دیتا ہوں۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں صبح سے روزے سے تھا، میں نے صبح روزے کی حالت میں کی تھی، لیکن چونکہ حیث گھر میں آیا ہے، اور حیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آج روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا۔ اہل علم نے کہا کہ نفل روزے انسان کبھی کبھار توڑ بھی سکتا ہے، کبھی کبھار چھوڑ بھی سکتا ہے، عمومی نفل روزے، ہاں عام جو نفل، عام دیکھیے عاشورہ وغیرہ کی جو روزے ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ وہ بھی روزے توڑنے لگ جائے، عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، نہیں، عمومی جو نفل روزے ہم لوگ رکھتے ہیں، اگر کبھی کبھار ایسا موقع آ جائے، انسان کو پسندیدہ کھانا اس کے نظر آ جائے تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے، ایک طرح سے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر بھی میں اور آپ عمل کر لے جائیں گے۔ تو سوچئے نا کتنی آسانی شریعت نے کی ہے، اور اس کی قضا بھی ضرورت نہیں ہے، قضا بھی آپ کو اس کی نہیں کرنا ہے، کیونکہ نفل روزوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کی قضا کی ہے، مگر وہ روایت ضعیف ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر نفل روزہ توڑ دیتا ہے کسی وجہ سے تو اس کی جو ہے کمپلیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، اس کی قضا کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ فرض روزہ نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ شریعت نے کتنی آسانی دی، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا تو بس آپ کو ابھی شام تک کمپلیٹ کرنا ہی ہے،
نہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، یا آپ کو کوئی کھانے کا چیز جو ہے کھانا کوئی چیز پسند ہے تو آپ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، روزہ توڑ بھی سکتے ہیں. کتنی آسانی شریعت نے رکھی. تو عزیز بھائیوں، نفل روزوں کی بہت فضیلت ہے. میری ماؤں بہنوں، نفل روزوں کی بہت فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کتنے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے بتائے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان روزوں کی پابندی کریں. ایسا نہ ہو کہ رمضان کے روزے گئے تو ہم سمجھے اب روزے سے چھٹی، اب روزے نہیں رکھنے. نہیں، آپ نفل روزوں کی پابندی کرو، یہ بہت فائدے دیں گے. یہ آپ کو دنیاوی اور اخروی فائدے دیں گے. اخروی فائدے تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی فائدے بھی بے شمار فائدے مجھے اور آپ کو حاصل ہوں گے. خصوصاً ایک سب سے بڑا اچھا فائدہ یہی ہوگا کہ ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے، ہم لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہیں گے، گالی گلوچ سے محفوظ رہیں گے. ایک انسان جو ہے بغض، عداوت، نفرت اور اسی طرح سے کینہ، جتنی دل کی برائیاں ہیں، وہ جو روایت میں نے پیش کیا تھا نا آپ کے سامنے حر الصدر والی، کہ جو ہے مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے یہ دلوں کو صاف کرنے والے ہیں. اہل علم نے کہا کہ دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، ان بیماریوں کے لیے ایک بہترین علاج میں سے، جہاں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، جس طرح سے قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. دل کی بیماری سے مراد ہارٹ کی بیماری نہیں ہے، ہارٹ اٹیک کی بیماری، بلکہ دل کی بیماریوں سے مراد وہ بیماریاں ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی ہے، جو دل میں ہماری ہوتی ہیں. کینہ، بغض، حسد، نفرت کی بیماری، ایسی بیماریوں سے جہاں قرآن سے بھی انسان رک جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سے، وہیں ان روزوں سے بھی بندہ رکتا ہے. وہیں ان روزوں سے بھی بندہ جو ہے اس طرح کی بیماریوں سے، اس طرح کی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے. تو عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، ماؤں بہنوں، نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو جو روزہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ یہ تقوی پیدا کرتا ہے. تو صرف فرض روزہ نہیں بلکہ نفل روزے بھی تقوی پیدا کرتے ہیں. فرض تو اللہ تعالیٰ نے جو روزے کیے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نفل روزے بھی میرے اور آپ کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں. اور انسان جب ان روزوں کا سال بھر اہتمام کرتا ہے، ان نفل روزوں کی بھی بندہ جب پابندی کرتا ہے، تو وہ تقوی اس کا برقرار رہتا ہے، وہ تقوی اس کا باقی رہتا ہے، برقرار رہتا ہے. ورنہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ابتدا رمضان میں بہت جو ہے نیک اور پارسا بن جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے واپس انسان اپنی پرانی حالت پر لوٹ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تقوی کی جو کنٹینیوٹی تھی وہ ٹوٹ گئی، وہ ہم نے چھوڑ دی، وہ ہم نے توڑ دی. اگر آپ روزوں کی پابندی کریں گے تو کنٹینیوٹی انشاءاللہ باقی رہے گی. وہ تقوی میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوتا رہے گا، وہ تقوی میرے اور آپ کے اندر باقی رہے گا. لہذا مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان جاتے ہی روزوں سے ہماری چھٹی نہیں ہوئی. ہمیں روزے رکھنے ہیں اور روزوں کا اہتمام کرنا ہے. اسی لیے بعض سلف کو آپ دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے کہ سلف کا یہ اہتمام تھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں. خصوصاً وہ لوگ صوم داؤدی کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ اس میں کھانے پینے سے انسان کو چھٹی مل جاتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. نماز پڑھو اپنے کام میں لگ جاؤ، نماز پڑھو اپنے کام میں لگ جاؤ، نماز پڑھو اپنے کام میں لگ جاؤ، باقی سارے کاموں سے انسانوں کو چھٹی مل جاتی ہے. لہذا وہ لوگ بہت زیادہ صوم داؤدی وغیرہ کا اہتمام کیا کرتے تھے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نفل روزوں کا اہتمام کریں، جس کی طرف شریعت نے مجھے اور آپ کو ترغیب دلائی ہے، جس کی شریعت نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے. ہم ان روزوں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفل روزوں کا اہتمام کرنے والا بنا، ہمیں نفل روزوں کی پابندی کرنے والا بنا. اے اللہ رب العالمین، ہمیں جو ہے ہر مہینے میں اور اسی طرح سے جو ہے ہر ہفتے میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. نفل روزوں کا ہمیں پابند بنا، نفل عبادات کا ہمیں پابند بنا. اے اللہ رب العالمین ہماری رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ رب العالمین ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو قبول فرما. اے اللہ رب العالمین ان میں ہونے والی خطاؤں اور غلطیوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل، شفا کامل نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے حلال اسباب عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ رب العالمین تو جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے، ظالموں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ رب العالمین تو ظالموں کے شر سے انہیں بچا، ظالموں کے ظلم سے انہیں بچا، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ظالموں کے ظلم کو انہیں پر پلٹ دے. اے اللہ رب العالمین ہمارے ملک، ہمارے شہر، ہمارے علاقے میں امن و شانتی قائم فرما. شاررین کے شرور اور حاسدین کے حسد سے ہمیں محفوظ رکھ، ہر طرح کے شرور سے ہمیں محفوظ رکھ، شریر لوگوں کے شرور سے ہمیں محفوظ رکھ، حکومتوں کے شرور سے ہمیں محفوظ رکھ.
اے اللہ رب العالمین آنے والے مہینوں میں ہمارے لیے بہتر فیصلہ فرما، اے اللہ رب العالمین خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، اے اللہ رب العالمین تو ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچا لے، اے اللہ رب العالمین ظالموں کے تسلط سے ہمیں بچا، اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔